قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک اللہ نے 25 انبیاء کا ذکر نام لے کر کیا، لیکن کسی بھی نبی سے متعلق قرآن نے ایک جگہ اکٹھے ترتیب سے گفتگو نہیں کی، ٹکڑوں میں. سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ کا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے جناب موسیٰ کا ذکر 70 سے زیادہ مقامات پر ہے، لیکن ٹکڑوں میں، کہیں ایک آیت، کہیں 4 آیتیں، کہیں 6 آیتیں. ایک رسول وہ ہیں جن کا اللہ نے شروع سے لے کے آخر تک ایک مقام پر تفصیل سے ذکر کیا اور اسے احسن القصص قرار دیا کہ قرآن کی سب سے بہترین کہانی ہے، قرآن کا سب سے بہترین واقعہ. وہ کون ہے نبی؟ جناب یوسف علیہ وعلی نبینا علی فتحیہ وسلم. پورا سورہ اتارا جس میں حضرت یوسف کی داستان بیان کی، 111 آیتیں شروع سے لے کے آخر تک جناب موسیٰ سے، جناب یوسف سے متعلق گفتگو کی. اور اللہ نے جناب یوسف کو جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، اسوہ قرار دیا کہ مشکل ترین مرحلے میں جس نبی نے، جس جوان نے، جبکہ تمام وسائل گناہ میسر تھے، خود کو گناہ سے بچایا، آئیڈیل ہے جوانوں کے لیے. لیکن یہی یوسف جو اپنے باپ یعقوب کے اوپر حق ولایت رکھتے تھے، کئی سالوں کی جدائی کے بعد جب باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی اور دیکھا جناب یوسف ادھر سے جناب یوسف جا رہے ہیں، سامنے سے جناب یعقوب اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جیسے ہی جناب یعقوب کی نگاہ یوسف پر پڑی، سواری سے نیچے اترا، دوڑنا شروع کیا یوسف کی طرف. اور جناب یوسف نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو جب دوڑتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں بھی نیچے اتر جاؤں، وہ باپ کی طرف پیدل جاؤں یا سوار ہو کے جاؤں. سرکاری اور حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ میں سوار ہو کے جاؤں، باقی وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، اس لیے سوار ہو کے چلتے رہے. لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ نہ، مناسب نہیں ہے. جب باپ پیدل دوڑ رہا ہے اور میں سوار ہو کے جاؤں. اب یہ سواری سے نیچے اترے اور یہ بھی اپنے باپ کی طرف چل پڑے. لیکن اس سے پہلے کہ یوسف جناب یعقوب سے بغلگیر ہوتے، معانقہ کرتے، ملتے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور کہا یوسف اپنا دایاں ہاتھ کھولو، دایاں ہاتھ کھولو. جناب یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ کھولا، ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا، ساطع ہوا. تعجب سے پوچھا جناب یوسف نے کہ جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ کہ یہ نور نبوت ہے، یہ نور نبوت ہے. اب آپ تو نبی ہیں، لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے لے لیا ہے. کہ کیوں؟ کیسے کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. اور اس کے بجائے یہ نور نبوت حق تعالیٰ نے صلب یوسف سے لے کر ان کے بڑے بھائی جناب لاوی کی صلب میں قرار دیا. جناب لاوی، جب امام سجاد سے پوچھا کہ کیا راز ہے کہ اللہ نے نور نبوت کو جناب لاوی کی صلب میں رکھا، حتیٰ جناب لاوی کا اتنا مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب جناب موسیٰ جاتے تھے، جناب موسیٰ چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل سے، جب جناب یوسف موسیٰ جاتے تھے کوہ طور پہ، تو پروردگار یبن لاوی کہہ کے موسیٰ سے کلام کرتا تھا، اے لاوی کے بیٹے. تو کیوں رکھا گیا نور نبوت کو جناب لاوی کے صلب میں؟ امام نے فرمایا 2 وجوہات کی بنا پر. چونکہ جناب لاوی حد درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار تھے. ایک جب بھائی قتل کرنے لگے یوسف کو، سب نے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کرو. لاوی سامنے آ کھڑا ہو گیا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابت الجب، اسے کنویں میں پھینک دو. یہ لاوی نے کیوں کہا؟ تاکہ اس طرح سے یوسف کی جان بچ جائے، کوئی نہ کوئی نکال دے گا اور میرا باپ اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ نہیں دیکھے گا. اور دوسرا، جب جناب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنجامین کو اپنے پاس مصر میں ٹھہرا لیا اور باقی بھائی اس کا اناج لو جاؤ، وہ چل پڑے، لیکن لاوی رک گیا. سب بھائیوں نے پوچھا لاوی کیوں رک گئے؟ کہا میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ چکا ہوں، اور اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں دوبارہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھوں اور یہ دوسرا صدمہ جا کے سناؤں، بتاؤں کہ اب دوسرا بیٹا بھی آپ کے پاس نہیں رہا.
یا تو اللہ کی واضح نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے، یا خود میرا باپ یعقوب مجھے بلائے، تب میں مصر کی سرزمین چھوڑوں گا۔